السلام علیکم ناظرین۔ پچھلے موضوع میں ہم نے معروضات کی ترمیم کے بارے میں بات کی تھی، اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، عدالت اور قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو ایک قسم تو ہم نے پچھلے موضوع میں بیان کر دی ہے۔ اب دوسری قسم جو ہے وہ جہاں تک دوسری قسم کا تعلق ہے، اس کی ترمیم یعنی ترمیم بر استدعاء فریقین کا تعلق ہوتا ہے، یعنی دونوں فریقین کی طرف سے یا فریق کی طرف سے استدعاء کی جاتی ہے عدالت کو، تو یہ فریقین کی خواہش پر اور ان کے حسب منشا ہے، اسے ثوابدیدی ترمیم کہتے ہیں، یعنی آپشنل امینڈمنٹ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عدالت کی ثوابدید پر ہوتا ہے کہ ایسے ترمیم کی اجازت دے یا نہ دے۔ جب بھی کوئی فریق اپنے معروضات میں ترمیم کا خواہاں ہوتا ہے تو وہ عدالت سے رجوع کرتا ہے، جو اپنے دائر کردہ کیس یا فائل میں یا اپنی اپلیکیشن میں رد و بدل یا ترمیم کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ اس کو درخواست دیتا ہے عدالت کو، اور عدالت دیکھتی ہے کہ آیا یہ کسی کے نقصان کے لیے تو نہیں ہے، مقدمہ طول کرنے کے لیے تو نہیں ہے، یا کسی پہ الزام تراشی کے لیے تو ترمیم نہیں کی جا رہی۔ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو وہ عدالت اس کو اجازت دے دیتی ہے اور وہ ترمیم فریق جو ہے وہ کر سکتا ہے، یا دونوں فریقین اپنے دعویٰ جواب دعا میں کر سکتے ہیں۔ تو قاعدہ نمبر 6 اور 16 ضابطہ دیوانی عدالت کی طرف سے تمام حکم ترمیم سے متعلق ہے۔ جہاں کسی غیر ضروری واقعہ یا حقیقت کو شامل معروضات کرنا ہو یا پھر معروضات سے خارج کرانا مقصود ہو، جبکہ حکم نمبر 6 قاعدہ 17 از خود فریقین کی طرف سے معروضات میں عدالت کی اجازت سے ترمیم سے متعلق ہے۔ یعنی یہ جو قاعدہ ہے حکم نمبر 6 قاعدہ نمبر 17 از خود فریقین کی طرف سے معروضات میں عدالت کی اجازت سے ترمیم سے متعلق وضاحت کرتا ہے۔ یہاں اور بھی وضاحت ضروری ہے کہ معروضات میں ترمیم صرف ضرورت کی حد تک کی جائے، بلا وجہ اور غیر ضروری طور پر معروضات میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ معروضات میں ترمیم صرف شوق پورا کرنے یا کارروائیوں کو طول دینے کی غرض سے نہیں ہو سکتی، بلکہ جہاں اس کی ضرورت محسوس ہو وہاں اس کی ترمیم ہو سکتی ہے اور عدالت اس کی اجازت دیتی ہے۔ تو ناظرین، ریفرنس کے طور پہ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ 1953 پیج 15 پہ یہ لکھا ہے، فیصلہ لکھا گیا ہے کہ لیو ٹو امینڈ دا پلیڈنگ شوڈ بی ریفیوز ویئر دی اپلیکیشن از میلافائڈ۔ یعنی جب درخواست ترمیم بدنیتی پر مبنی ہو، معروضات میں ترمیم کی اجازت سے انکار کر دینا چاہیے۔ اگر اس کی نیت ہی بری ہے، دوسرے فریق کو نقصان پہنچانے کی، دوسرے پہ الزام تراشی کی، تو اس پہ اجازت نہیں دینی چاہیے عدالت کو۔ ایک اور جگہ پہ کچھ یوں بیان ہے، PLJ 1987 AJ&K صفحہ نمبر 51۔ The subject matter of the suit or the cause of action not to be allowed to be substituted۔ یعنی موضوع، مقدمہ اور بنائے دعویٰ بدلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی وجوہات یا چیزیں ہیں جن پہ عدالت انکار کر سکتی ہے، ان کو تھوڑا تھوڑا میں بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 ہے تجویز کردہ ترمیم اگر محض رسمی نوعیت کی ہو۔ نمبر 2 امر متنازع کے تعین یا اس سے متعلق فیصلہ کے لیے ضروری نہ ہو۔ اگر ضروری ہے تو پھر تو داخل ہونا چاہیے اس کو، اگر ضروری نہیں ہے، بس ٹھیک ہے یاد آ گیا جی اس کو انٹری کرنے کی، اس کو اندراج کرانے کی، اس کو ترمیم کرنے کی اجازت دی جائے، تو یہ غلط ہے۔ سابقہ موقف کے برعکس کوئی نیا موقف اختیار کیا گیا ہو، نئے موقف کے لیے نئی اپلیکیشن جمع کروائیں گے، آپ نیا کیس دائر کریں۔
ترمیم کی اجازت دینے سے دوسرے فریق کے ساتھ ناانصافی ہوتی، یعنی عدالت اگر ترمیم کی اجازت دیتی ہے تو وہ یہ بھی دیکھے گی کہ دوسرے فریق کے ساتھ کوئی ناانصافی تو نہیں ہو رہی، کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، فریق ثانی میعاد سماعت کی وجہ سے کسی حق سے محروم تو نہیں ہو رہا۔ ترمیم متعلقہ پہلے حق سے پہلے فریق کے علم میں تھی لیکن اسے معروضت میں شامل نہ کیا، وہ پہلے کیوں نہیں شامل کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے، اس کی معقول وجہ بیان کی ہے۔ مجوزہ ترمیم کا تعلق ایسے شخص یا ایسے بنائے دعویٰ سے ہو جو بعد ازاں پیدا ہوئی ہو، تب بھی اجازت نہیں دیتی عدالت۔ تجویز کردہ ترمیم محض الزام تراشی کی حد تک ہو، عدالت انکار کر سکتی ہے، ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ درخواست ترمیم نیک نیتی پر مبنی نہ ہو، یعنی اس میں نیک نیتی شامل نہ ہو، تب بھی عدالت انکار کر سکتی ہے، ریفیوز کر سکتی ہے کہ ترمیم نہیں ہو سکتی، ناٹ الاؤڈ۔ ترمیم کا مقصد کارروائی مقدمہ کو طول دینا ہے اگر، تو تب بھی عدالت اجازت نہیں دے گی کہ خام خواہ مقدمے کو لٹکایا جائے، لمبا کیا جائے، طول دیتے رہیں، ٹائم ضائع کریں عدالت کا۔ تو یہ دوسری ترمیم تھی جس پہ ہم نے بیان کیا ہے۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ اس سے اچھا ٹاپک، اچھا موضوع بیان کروں گا جو آپ لوگوں کے فائدے میں ہو۔ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کرتے رہیے گا، جتنی آپ کی شفقت ہوگی اتنا ہی میں اچھے سے اچھی انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔